إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا خاتم النبيين. عزیزان محترم، سورہ یوسف آیت نمبر 19 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور آج کا جو درس ہے یہ درس نمبر 255 ہے. گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے جو برادران تھے، آپ کے جو بھائی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، اور ایک منصوبے کے تحت، ایک پری پلان کے ذریعے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بہانے سے جنگل میں لے جا کر وہاں پر مارا اور ایک اندھیرے اور ویران کنویں کے اندر ڈال دیا. اب اس کے بعد آج کا جو رکوع ہے اس میں یوسف علیہ السلام سے منسوب 2 واقعات بیان ہوں گے. ایک، یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں سے مصر کیسے پہنچ گئے، اور دوسرا مصر سے پھر بادشاہ کے دربار میں کیسے پہنچ گئے. تو انشاءاللہ یہ جو واقعہ آپ سنیں گے اس سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو زوال سے اٹھا کے عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں. یہ ایک تمثیل میں نے دی ہے. نبی کبھی زوال پر نہیں ہوتے، نبی ہمیشہ عروج پر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بظاہر زندگی میں کبھی ایسے مواقع آتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ زوال پہ آ گئے، حالانکہ نبیوں کا عروج تو ہر وقت ہی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وجاءت سیارہ، اور ایک قافلہ آیا. فرمایا فارسلوا واردہم، تو اس قافلے نے اپنا پانی لانے والا آدمی بھیجا. پھر فادلی دلوہ، تو جب اس آدمی نے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا، یعنی پورا واقعہ یہ تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کو کنویں کے اندر ڈال گئے تو مدین سے مصر جانے والا قافلہ راستہ بھٹک گیا. اب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مدین سے، کیونکہ پہلے کے بھی روٹ ہوتے تھے. آج کل تو ہمارے یہاں آسانی نا، گوگل میپ پہ سب سرچ کر لو، لیکن پہلے جنگلوں کے بھی راستے ہوتے تھے. بڑی مشکلوں سے لوگ اپنی منزلوں پہ جاتے ہیں، اور اگر جنگلوں میں صحراؤں میں کوئی بھٹک جائے تو اس کے لیے بڑا امتحان ہو جاتا. تو وہ قافلہ راستہ بھٹک گیا. اب ان کو پیاس لگی، تو پیاس کی طلب میں وہ پانی کی تلاش کرنے لگے. تو ان کو وہیں پر جہاں پر یوسف علیہ السلام رہتے تھے کنعان میں، وہاں پر ایک کنواں نظر آ گیا. اچھا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ کنواں جو تھا یہ اس کے اندر کھارا پانی تھا، میٹھا پانی نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کا معجزہ کہ جب ان کے بھائیوں نے ان کو اس کنویں میں ڈالا، اور اس کنویں کے پانی سے جب یوسف علیہ السلام کا جسم مس ہو گیا تو اس کا پانی شیریں ہو گیا، اس کا پانی میٹھا ہو گیا. تو جب یہ قافلہ کنویں پہ نظر پڑی تو قافلے والوں نے ایک شخص کو بھیجا، اور اس کا نام، جتنے بھی مفسرین ہیں انہوں نے باقاعدہ اس کا نام بھی لکھا، اس کا نام ہے ملک. تو ملک نامی شخص کو کنویں کی طرف بھیجا، ملک بن زہر خزائی، اور سے کہا پانی لے کر آؤ. تو اس نے اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا. تو یوسف علیہ السلام کی اس وقت عمر 13 سال تھی. تو یوسف علیہ السلام نے جب کنویں کے اندر ڈول آتے ہوئے دیکھا تو اس کو پکڑ لیا، اور یہ شخص سمجھا کہ پانی بھر گیا. اور جب اس نے وہ ڈول اوپر کھینچا تو اس نے دیکھا کہ انتہائی خوبصورت حسین جمیل نوجوان اس ڈول کے اندر ہے. تو جیسے ہی اس نے حسن یوسف کو دیکھا، اس پانی نکالنے والے نے، اس کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا. اس نے کہا قال یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگا کیا خوشخبری ہے، کیا خوشی کی بات ہے، اور کتنا حسین، کتنا جمیل، کتنا خوبصورت غلام ہے میری آنکھوں کے سامنے. اب جب اس نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی بھی نہیں تو اس نے نیت کر لی کہ انہیں اپنا سامان تجارت بتا کے مصر کے بازاروں میں بیچ دے گا. تو یہ شخص یوسف علیہ السلام کو لایا اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آج تو ہماری لاٹری نکل گئی.
ایک انتہائی خوبصورت غلام ہمیں مل گیا اور ہم مصر جانے کے بعد ان کو بیچ دیں گے اور ہماری آمدنی ہو جائے گی۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ کو کنویں میں ڈالا تو وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے، تو روزانہ وہ جا کے کنویں میں جھانک کے دیکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے یا نہیں۔ تو اتفاق سے آج جب ان کے بھائی آئے اور جب انہوں نے کنویں میں جھانکا تو یوسف علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ اب جب انہوں نے سب کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام تو ہے ہی نہیں کنویں میں، تو انہوں نے کہا کہ یقیناً انہیں کوئی نکال کے وہاں سے لے گیا، تو تلاش کرو شاید یوسف مل جائے۔ ان بھائیوں نے تلاش شروع کی، تو ان بھائیوں نے جب تلاش شروع کی تو یہ قافلہ جس میں یوسف علیہ السلام تھے وہ ان کو مل گیا۔ تو قافلے والوں سے ان کے بھائیوں نے کہا وَأَسَرُّوهُ بِدْعَاءَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، کہنے لگے انہوں نے اسے سامان تجارت قرار دے کر چھپا لی اور اللہ خوب جانتے۔ دیکھیں اگلی آیت میں وہ بھائیوں نے جو کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَارِهِمَا مَعْدُودَةً وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ اب ان کے بھائیوں نے کیا کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا غلام ہے، بھائی نہیں کہا بلکہ کہا ہمارا غلام ہے اور یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کی جتنی برائیاں کرنی تھی انہوں نے قافلے والوں سے کر دی اور کہا کہ ہم تمہیں ایک آفر کر رہے ہیں، یہ چونکہ یہ غلام ہمارے تو کسی کام کا نہیں ہے، اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ہم تمہیں اسے انتہائی سستے داموں بیچ دیتے ہیں، اس کی قیمت ہمیں دے دو اور ہم سے سستے داموں میں اس کو خرید لو۔ تو قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 20 درہم کے اندر ان بھائیوں نے صرف 20 درہم کے اندر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، قافلے والوں کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام کو فروخت کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کیا اللہ فرماتا ہے اور بھائیوں نے بہت کم قیمت پر چند درہموں کے بدلے میں اسے بیچ ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ قافلے والوں سے کہنے لگے کہ ہمیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ اس کو لے جاؤ، آپ اسے ایسی جگہ لے کے جاؤ کہ بھاگ کے دوبارہ یہاں پر نہ آ جائے، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ یوسف وہاں سے بھاگ کر ایسا نہ ہو کہ والد صاحب کے بعد دوبارہ آ جائیں اور دوبارہ ہماری ویلیو پہ فرق آ جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جب قافلے والوں نے جب یوسف علیہ السلام کو لے جا کر مصر کے بازار میں جب بیچنا شروع کیا تو بڑے بڑے خریدار یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر خریدنے کے لیے آئے۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا بھی یوسف علیہ السلام کی خریدار بن کے آئی، وہ جانتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو علم دیتا ہے، تو بڑھیا چند سکے لے کر مصر کے بازاروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا سودا کرنے آئی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا حسن دکھایا گیا تو بڑھیا نے کہا کہ ان سکوں کے بدلے ان کو مجھے بھیج دو۔ تو لوگوں نے کہا کہ او بڑی بھی تمہارا دماغ تو صحیح ہے، اتنا حسین اور جمیل غلام اور یہ چند سکوں کے بدلے تجھے کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان سکوں میں یوسف نہیں آئیں گے، لیکن کم از کم یوسف کے خریداروں میں میرا تو نام ہو جائے گا، یوسف کے خریداروں میں میرا تو نام ہو جائے گا۔ تو بڑی بڑی بھاری قیمتیں یوسف علیہ السلام کی لگی۔ اب یہی بات مصر کے بادشاہ تک پہنچی۔ اچھا، مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان اس کا نام تھا، لیکن اس نے بادشاہت کا پورا جو سسٹم ہے وہ ایک شخص کو دیا تھا جس کا نام تھا قطفیری، جس کا نام تھا، اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے، یعنی یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ تو جب عزیز مصر کو پتہ لگا کہ ایک انتہائی خوبصورت غلام مصر کے بازاروں میں مل رہا ہے تو اس نے اپنے کارندوں کو بھیجا کہ اس کو خرید کے لائیں اور جتنی قیمت لگتی ہے لگا دیں، جتنی قیمت لگتی ہے لگا دیں۔ اب جب عزیز مصر کے ساتھی یوسف علیہ السلام کو جب خریدنے کے لیے آئے تو ان قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کی جو قیمت لگائی وہ کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کا جتنا وزن ہے اس کے برابر سونا، اور جتنا یوسف علیہ السلام کا وزن ہے اس وزن کے برابر چاندی، اور اتنا ہی مشک اور اتنی ہی ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو ہے، یہ وزن برابر رکھ دیں یوسف علیہ السلام کو لے جائیں۔ اور بڑے بڑے خریدار یوسف علیہ السلام کے پڑے ہوئے تھے، لیکن عزیز مصر کی طرف سے فوراً یہ قیمت دے دی گئی۔ تو آپ سوچیں کہ 13 سال کے نوجوان ہیں، ان کے وزن برابر سونا عزیز مصر نے دیا، ان کے وزن برابر چاندی، ان کے وزن برابر مشک کی جو خالص خوشبو ہوتی ہے وہ دی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور خریدنے کے بعد یہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے کر آ گئے۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی زوجہ کا نام تھا زلیخا۔
تو یہ اپنی زوجہ کے ساتھ گھر میں رہتے، اور زلیخا کے ماموں کا ایک شیر خوار بچہ تھا جس کو زلیخا پال رہی تھی، تو وہ ان کے گھر میں تھا۔ تو عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے محل میں آئے، اور اب جو انہوں نے زلیخا سے کہا، زلیخا کو جو نصیحت کی وہ سن۔ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اللہ فرماتے ہیں اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ اولاد تو تھی نہیں۔ تو انہوں نے دو آپشن رکھے کہ ان کو رکھ لو، یا تو ان کو غلام بنا لو کہ یہ ہمارے کام آئے، یا ان کو اپنی اولاد بنا لو، ہم ان کو بیٹوں کی طرح پالیں۔ اور فرمایا اسی طرح، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں، تأویل الاحادیث، تاکہ اسے علم دیں، فقاہت دیں۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اب جب یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے محل میں آ گئے تو یوسف علیہ السلام کی یہاں پر پرورش ہونے لگی، اور یوسف علیہ السلام انتہائی حسین، جمیل، خوبصورت، خوبرو تھے۔ تو زلیخا آہستہ آہستہ آپ پر فریفتہ ہونا شروع ہو گئی۔ اب زلیخا کے جو ارادے تھے وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اچھے نہیں تھے، اور عزیز مصر نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، لیکن آگے قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ فرماتا ہے جب یوسف بھرپور جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ یعنی جب اپنی جوانی کے عروج پر آ گئے نا یوسف علیہ السلام، تو حسن کے ساتھ ساتھ قدرتی طور پر ان کا علم اور ان کی حکمت بھی بڑھتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے کسی تعلیمی ادارے سے نہیں پڑھا، کسی اسکول سے، کسی انسٹیٹیوٹ سے، کسی کالج سے نہیں پڑھا، بلکہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ان کے سینوں میں علم اور معرفت کے دریچے کھولتا۔ دیکھیں نا ایک یہاں پر قرآن پاک کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اسے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آیت تھی، اور ہمارے نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے نبی ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ علم لدنی عطا فرمایا، اور ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا کہ آپ کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے۔ پھر فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے حضور کو قرآن سکھایا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو جب اللہ نے نبی کو قرآن سکھا دیا تو وہ کون سا علم ہے جو حضور سے چھپا ہوا ہے؟ کون سا علم ہے جس کو حضور نہیں جانتے؟ تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا علم بھی بڑھتا رہا اور ان کی حکمت بھی بڑھتی رہی۔ اب جب یوسف علیہ السلام اپنے شباب پر پہنچے، ان کی عمر مبارک امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 20 سال یا 30 سال جب ہوئی، اللہ فرماتا ہے وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، فرماتے ہیں کہ وہ جس عورت کے گھر میں تھے، اللہ فرماتا ہے اس نے انہیں ان کے نفس کے خلاف پھسلانے کی کوشش کی۔ وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اس نے کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام اپنے نفس کے خلاف ہو جائیں، اور نبیوں کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی گناہ نہیں کر سکتے۔ اب زلیخا کا جو منصوبہ تھا وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ عزیز مصر کے محل میں 7 دروازے تھے اور بڑے بھاری دروازے تھے، زلیخا نے ایک ایک کر کے سارے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا جواب سنیں، فرمایا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام نے کیا بات کی، فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے خریدنے والا شخص میری پرورش کر رہا ہے اور میں اس سے خیانت کروں، مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے منع فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور فرمایا کہ بے شک زیادتی کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اب چاروں طرف کے دروازے بند ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ابھارنے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کی بیداری میں زیارت ہوئی۔ بیداری میں حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے اور آپ نے اشارے سے اپنے دانتوں کی طرف انگلیاں رکھی، اس سے کنایہ یہ تھا کہ آپ کو منع فرمائے کہ آپ یہاں سے فوراً نکلیں۔ اب یوسف علیہ السلام زلیخا سے پیچھے ہٹے اور آپ نے بھاگنے کی کوشش کی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام ان 7 دروازوں کے قریب جاتے، ایک کمرہ ہے، دروازہ ہے، بند ہے، لاک لگا ہوا ہے، جیسے ہی یوسف علیہ السلام اس طرف جاتے وہ خود بخود کھل جاتا۔
پھر جب دوسرے دروازے کی طرف جاتے وہ بھی کھل جاتا. اسی طرح تیسرے چوتھے جب یوسف علیہ السلام 7ویں دروازے کے قریب پہنچے تو زلیخا نے پیچھے سے پکڑ کر آپ کو کھینچا اور اس کے ہاتھ میں آپ کی قمیص آ گئی. جب آپ کی قمیص آئی تو وہ پیچھے سے پھٹ گئی اور جیسے ہی 7واں دروازہ کھلا تو عزیز مصر 7ویں دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. اب جب اس نے اس حال میں دیکھا تو وہ حیران ہوا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے. دیکھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اللہ فرماتا ہے بے شک عورت نے یوسف کا ارادہ کیا اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا، یعنی اگر یوسف علیہ السلام نبوت کو، رسالت کو اور اللہ کے قرب کو نہ دیکھ لیتے تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی عورت کا ارادہ کرتے. یہ اللہ کا فضل نبیوں پر ہوتا ہے کہ وہ معصوم ہے، ان سے خطائیں ممکن نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کذالک لنصرف عنہ السوء. اللہ فرماتا ہے ہم نے اسی طرح کیا تاکہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں. بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے. اور فحاشی ایک ایسا گناہ ہے بڑے بڑے اس میں بہہ جاتے ہیں. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا اور اس کی عبادت کا معمول یہ تھا کہ پوری رات وہ نوافل پڑھتا، پوری رات، اور دن بھر اس کا روزہ ہوتا. اب آپ اندازہ کریں اتنا بڑا عبادت گزار. تو اس کے شہر کے لوگ اس کے عاشق تھے، وہ اس کے پاس دعائیں کروانے آتے، اس کے پاس التجائیں کروانے آتے، اس سے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے. تو ایک شخص جس کی اکلوتی بیٹی تھی تو وہ شخص اس ولی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے شہر سے باہر جا رہا ہوں اور میری بیٹی کا کوئی والی وارث نہیں ہے، میں چاہتا ہوں تم جیسے پاک باز انسان ہے تم اس کو اپنے پاس رکھ لو. تو پہلے تو انہوں نے منع کرا کہ بھائی مجھ سے یہ ممکن نہیں ہے، میں نہیں رکھ سکتا، اور شیطان بڑا چال باز ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی مقام پہ مجھے دھوکہ دے. منع کر دیا. لیکن وہ اصرار کرنے لگا. اس نے کہا کہ اس پورے شہر میں میری بیٹی کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور میں جاؤں تو کس کے بھروسے چھوڑ کے جاؤں؟ تم انتہائی شریف النفس انسان ہو، اپنے پاس رکھو اور مجھے تم پر پورا اعتبار ہے. اصرار کرتا رہا، وہ مان گئے اور اس کی بیٹی کو انہوں نے رکھ لیا. اب آہستہ آہستہ کیا ہوا، جو واقعہ نگاروں نے لکھا ہے یہ واقعہ اپنی کتابوں میں، وہ عابد ایک کمرے میں عبادت کرتے تو آہستہ آہستہ ان کی جو بیٹی تھی وہ آہستہ آہستہ اس کے کمرے میں آتی، کبھی ان کو پانی پلا دیتی، کبھی کھانا پیش کر دیتی، اور بالآخر شیطان نے ایسا پھسلایا کہ دونوں سے گناہ ہو گیا. اور گناہ ایسا ہوا کہ وہ لڑکی جو تھی اس باپ کی بیٹی اس سے حاملہ ہو گئی. اب جب باپ کے آنے کا وقت آیا اور اس کو پتہ لگا کہ لڑکی کا باپ آ رہا ہے تو اس نے کیا کرا کہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس لڑکی کا قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد اس کے لاشے کو وہیں پہ دفنا دیا. اب جب اس لڑکی کا باپ آیا تو اپنی بیٹی کو اس نے نہ پایا اور اس کو شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو اسی نے کوئی جرم کرا ہو. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کے انجام تک پہنچاتا ہے. تو بہرحال اس نے عدالت میں کیس کرا، اس کے خلاف انکوائری ہوئی اور قتل ثابت ہو گیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے گناہ کرا تھا. اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا عدل پرست تھا، بہت انصاف پسند تھا. اس نے کیا کہا، اس نے بادشاہ نے اپنے دربار میں اس کو بلایا اور پہلے اس کو شرم دلائی کہ تم تو بہت بڑے عبادت گزار تھے، تم نے ہی گناہ کرا اور میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم سے لوگ عبرت حاصل کریں گے کہ تم نیکیاں بھی کرتے ہو اور گناہ بھی کرتے ہو. تو بادشاہ نے پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا کہ اس شخص کو باقاعدہ پھانسی دے دی جائے. اب دیکھیں شیطان تو پہلے ہی گناہ کروا چکا تھا، پہلے زنا کروایا پھر قتل بھی کروا دیا. اب ابھی بھی شیطان کو چین نہیں آیا. ایمان تو اب بھی تھا نا، مسلمان تو اب بھی تھے، کیونکہ زنا سے اور قتل سے کوئی غیر مسلم تو نہیں ہوتا، لیکن شیطان تو ہمارے ایمان کا دشمن ہے. جب ان کے پھانسی کے آرڈر جاری ہوئے اور جب پھانسی کے پھندے کی طرف ان کو لے جایا گیا تو شیطان انسانی روپ میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ تیرے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا ہے، میں تیرا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں اور تجھے اب بھی پھانسی کے پھندے سے بچا سکتا ہوں. اس نے کہا کیسے؟ کہا بس تو ایک دفعہ کہہ دے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، ایک دفعہ اپنی زبان سے کہہ دے میں اللہ کو نہیں مانتا، اسی وقت تیری پھانسی کینسل ہو جائے گی. تو یہ پہلے تو اسے منع کرا لیکن شیطان بھڑکاتا رہا اور بالآخر جیسے ہی اس نے کہا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ویسے ہی اس نے بادشاہ نے اس کو سولی پہ لٹکا دیا. اب دیکھیں پہلے زنا ہوا، اس کے بعد قتل ہوا اور اب ایمان سے بے گئے. تو فحاشی اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو پہلے گناہگار کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا ایمان ہی سلب کر دیتی ہے. تو یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دلیل پر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا. آیت نمبر 26 اور 28 اللہ فرماتا ہے قَالَ هِيَ رَوَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ
وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اللہ فرماتا ہے اور یوسف نے فرمایا کہ اسی نے یعنی زلیخا نے میرے دل کو پھسلانے کی کوشش کی، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ جب عزیز مصر آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کی کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، انہوں نے ان خاتون نے مجھے بھڑکانے کی کوشش کی۔ تو اس نے کہا گواہ کیا ہے؟ اب دیکھیں گواہی تو سامنے موجود تھی، یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، اس کا مطلب یہ بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے پھاڑی گئی، اور اگر یہ سامنے ہوتے تو سامنے سے پھاڑی جاتی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اس کی دلیل یہ کہ آپ کے گھر کے گہوارے میں جو بچہ جھولے میں کھیل رہا ہے وہ اس کی گواہی دے گا۔ تو عزیز مصر نے کہا، آپ دیکھیں عزیز مصر کا جواب کیا تھا، وہ کہنے لگے وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام کی بات جب عزیز مصر نے سنی تو کہنے لگا کہ چند مہینے کا بچہ کلام کیسے کر سکتا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا جب اللہ چاہتا ہے تو بچے بھی کلام کر لیتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے تو شیر خوار بچے بھی بول اٹھتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کرا، وہ بچہ گہوارے سے بول اٹھا، اور یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر یہ بچہ یہ کہے کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ جانا کہ میں بے قصور ہوں، اور اگر یہ کہتا ہے کہ قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ جانا کہ قصور میرا ہی ہے اور یہ بے قصور ہے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کرا تو قرآن کہتا ہے کہ پھر قرآن کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے مطلب بچے جو گہوارے میں تھا تو اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی گئی، اور یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت سچی اور یہ سچے نہیں، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچے ہیں۔ پھر جب عزیز مصر نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے۔ اس اپنی بیوی کو کہا کہ تمہارا مکر ہے، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، یعنی اس نے عورت کو کہا کہ تم لوگوں کا مکر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخری آج کے درس کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ اللہ فرماتا ہے اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، یعنی عزیز مصر نے کہا کہ اے یوسف تم اس بات سے درگزر کرو، اور اے عورت تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، بے شک تم ہی خطا کرنے والی ہو۔ جب عزیز مصر کے سامنے ساری بات آ گئی تو اس نے اپنی بیوی کو شرمندہ کیا اور کہا کہ غلطی تمہاری ہے، تم اللہ سے معافی مانگو اور یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو۔ کیونکہ جب زلیخا پر بات آئی تھی تو زلیخا نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو آپ یا تو قید میں ڈال دیں یا پھر آپ ان کو کوئی بھاری کوئی بڑی سزا دیں۔ اس نے سزائے موت تجویز نہیں کی جب تک زلیخا کی بے قصوری ثابت ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ان کو جان سے مت ماریے گا، یا تو ان کو قید کر دیں یا ان کو کوئی بڑی سزا دیں، اور وہ اس وجہ سے کہا تاکہ یوسف علیہ السلام شہید نہ ہو۔ اور زلیخا کے دل میں جو یوسف علیہ السلام کی محبت تھی وہ سچی محبت تھی، یہ بھی یاد رکھیں، یہ کوئی جھوٹی محبت نہیں تھی۔ زلیخا واقعی یوسف علیہ السلام سے محبت کرتی تھی، اور اسی وجہ سے جب یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور عزیز مصر کا جب انتقال ہوا تو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ہی نکاح کیا۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی زوجہ ہیں اور نبیوں کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں۔ تو آج بھی حضرت زلیخا کا اگر نام لیا جائے تو ادب سے لیا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخ کے جو گناہ ہوتے ہیں جب اسلام لے آتے تو پھر ان کا ذکر نہیں کرتے۔ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، لیکن جب فتح مکہ کے دن وہ مسلمان ہو گئیں تو اب ہندہ کا نام ادب سے لینا تمام مسلمانوں پر ضروری ہے۔ تو جب توبہ ہو جائے تو پھر گناہ نہ ذکر کرنا بہتر ہے، لیکن زلیخا کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اس وجہ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سورہ یوسف کے 3 رکوع ہو گئے، انشاءاللہ اسی رمضان میں پوری سورت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔